مظہر عباس صاحب، بڑا ریٹوریکل سا سوال ہو جائے گا، لیکن بلاول صاحب نے بات چھیڑی ہے اور ہم پولیٹیکل کیمپیننگ کے اوپر بات کر رہے ہیں. سر، یہ بڑا انٹرسٹنگ کمبینیشن جو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ آپ حکومت میں بھی ہیں لیکن آپ اپوزیشن بھی کر رہے ہیں. کیا یہ اسی سیاسی فارمولا کے تقاضے ہیں جو بلاول صاحب کر رہے ہیں، اور پھر وہ اس کی سیاست میں کیا جگہ ہے اور کیسی سیاست اس کو کہا جائے، یا وہ دوہرا معیار ہے اور غلط سیاست ہے اور اچھی پریسیڈنس نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم بات یہ کہ الیکشن ہو رہے ہیں اے جے کے میں، جی، اور اے جے کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ الزام وہ لگا رہی ہے جس کا تعلق اے جے کے سے نہیں ہے، یعنی اے جے کی پولیٹکس سے نہیں ہے. اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے، پنجاب، اور جو بلاول نے اپنی تقریر میں بھی بات کی. اب وہ مسلم لیگ نون کے اندر کا جھگڑا ہے، یا یہ کہ اگر مسلم لیگ نون کے اندر کا جھگڑا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کیا اس جھگڑے سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے، اور یا یہ کہ پیپلز پارٹی اصولی طور پہ تو یہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت میں اے جے کے کا الیکشن وہ جیتے. اور بلاول کس حد تک وہ درست کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. اگر ہم روایتی طور پہ دیکھیں تو عام طور پہ اے جے کے الیکشنز میں عام طور پہ وہ پارٹی جیتتی ہے جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات موجود ہیں کہ کیوں ہوتا ہے. اسی لیے جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو پروونسز بنایا جائے اے جے کے کو، اور ادھر بھی کم سے کم ٹیمپرری طور پہ گلگت بلتستان کو بھی، تو اس کی بھی لاجک بھی پیچھے یہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ جو بھی وفاق میں جیت رہا ہوتا ہے یا حکومت ہوتی ہے، اس کے لوگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا الیکشن جیت جاتے ہیں. تو اگر ہم اس فارمولے پر دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی جیت سے کسی کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. تو پھر بلاول اتنی ایگریسو باتیں کیوں کر رہے ہیں، پھر بلاول اتنے ایگریسو کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اے جے کے الیکشن کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے آگے کا ہے. اور اس میں سب سے اہم رول جو ہمیں جس پر نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آصف علی زرداری کیا پوزیشن لیں گے، اور کیونکہ وہ بہت سگنیفیکنٹ ہوگا. کیونکہ اب یہ جو بات پروونسز کی آئی، یہ بات کہ نئے صوبے بنائے جائیں، نئے فیڈریٹنگ یونٹس بنائے جائیں، ظاہر ہے یہ بات پھر اس وقت آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا سیشن ابھی نہیں ہوا ہے. جو پارلیمنٹ کا جو سیشن ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. کیا اے جے کے الیکشن میں اگر مسلم لیگ نون جس کا امکان لگ رہا ہے، اور ابھی جو آخری فیز میں الیکشن ہوگا اس فیز کے بارے میں بہت سی اطلاعات ہیں اور بہت سی خبریں ہیں کہ شاید یہ بہت پیسفل نہ ہو. اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ پیسفل الیکشن ہو. تو اس کے بعد صورتحال میں بلاول بھٹو کیا پوزیشن لیں گے؟ کیا بلاول بھٹو اس کے بعد جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، پیپلز پارٹی جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ بینچ پہ بیٹھے گی، یا پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں کے معاملے کو ریویو کرے گی، چاہے ان کو اپوز نہ کرے، چاہے انہیں اپوز سے مراد یہ کہ ان کے خلاف اگر کوئی عدم اعتماد آتی ہے اسے سپورٹ نہ کرے، اور ایک بارگیننگ چپ کرے اس پہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اے جے کے میں اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ اے جے کے میں مسلم لیگ نون بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں جانے کے باوجود جو گورنمنٹ بنے گی اس گورنمنٹ کے معاملات بہت گڑبڑ ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمیں کیونکہ بہت یعنی اس سے ہم نے گلگت بلتستان واقعی میں سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی چیزیں بیلنس میں یا کہیں ذرا ابہام ہے، کیونکہ اعزاز سید صاحب ابھی بتا رہے تھے بریک سے پہلے کہ بلاول صاحب سے ریکویسٹ بھی کی گئی ہے ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، لیکن نہیں رکھا نا انہوں نے ہاتھ ہولا. آپ کو لگتا ہے ابھی سخت ہے؟ ابھی سخت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ڈائریکشن چینج کیا ہے، جہاں پہلے ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا ہے، پہلے مرحلے میں دیکھا کہ ریاست کے اوپر وہ حملے کر رہے تھے، اب وہ نون لیگ کے اوپر اپنے آپ کو کنسٹرکٹ کر لیا ہے. وہ تو دیکھیں نا، وہ بیسیکلی انہوں نے جب نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ یہ بیان دیکھیں کہ یہ لاہور اور اسلام آباد کا جھگڑا ہے، تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس اے جے کے آخری مرحلے میں الیکشن کے نتائج کیا ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد حکومت کی فارمیشن، کیونکہ اگر مسلم لیگ نون یہاں سے بھی جیت جاتی ہے تو پھر ایک آبویس ہوگا کہ بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. اگر وہ وہاں کمفرٹیبل گورنمنٹ بناتے ہیں تو کیا ان کی مرکز میں بھی حکومت کمفرٹیبل رہے گی؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور میرا خیال ہے یہیں پیپلز پارٹی اہم فیصلہ کرے گی.
اور دیکھنا یہ کہ پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. بہت سے ظاہر ہے ایک obvious سا اچھا ویسے بڑا ایک انٹرسٹنگ جملہ تو دیا ہے بلاول صاحب نے, کہتے ہیں مجھے تو اپوزیشن میں رہنے کا شوق ہے. اب کیا یہ سمپلی صرف یہ بات ہے کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں, ان کو مرغوب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, واقعی میں کوئی ہمیں فیوچر کی جھلک دے رہے ہیں, اشارہ دے رہے ہیں, اپنی خواہش کا اظہار کریں؟ دیٹ از ٹو سی. بھٹی صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ بلاول بھٹو صاحب یہ جو ریاست پر حملہ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ریاست سے میری مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, ریاست جموں کشمیر تھی, لہٰذا آپ بھی درست کر لیں. دوسری بات, جب آپ جعلی حکومت اور جعلی مینڈیٹ کا حصہ ہوں, اور جب آپ اپوزیشن, جب آپ کے ہوتے ہوئے اپوزیشن جو اصل اپوزیشن ہے اس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا گیا ہو اس پورے سسٹم سے, اور جب سوا ستیہ ناس قسم کی آپ کی 2 حکومتوں میں کارکردگی ہو, تو پھر یہ باتیں نہیں کی جاتی بلاول بھٹو صاحب. پھر اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ مزے لٹ رہے ہیں, اور ادھر بیٹھ کے تو آپ سستی سی دکان لگا کے بیٹھے ہیں. اور پھر ابھی تک بلاول بھٹو نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کیا واقعی 2.5-3 ہزار ارب دبئی بھجوا دیا گیا یا نہیں بھجوایا گیا. اس پر وہ نہ گرجے ہیں نہ برسے ہیں. اور پھر ابھی بات ہوئی کہ آخری بات سروائیول موڈ. جی یہ بار بار مثال دینا پڑ جاتی ہے, مثال بنتی تو نہیں. 10 سال میں 7واں وزیر اعظم بنا ہے برطانیہ کا, وہ تو نہیں کہہ رہے کہ سروائیول موڈ میں ہیں تو ہم بلدیاتی الیکشن نہیں کروائیں گے, تو ہم فلانا جو ہمارا اصل کام تھا ہم وہ نہیں کریں گے, یا ہم دھاندلی نہیں کریں گے, یا ہم فلاں نہیں کریں گے. وہ تو ان کو تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹی, کوئی جمہوریت نہیں گری, کسی نے نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا. ویسے پاکستان اور برطانیہ کے حالات و واقعات کا موازنہ کرنا کیا درست ہوگا جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی؟ جی جی بالکل درست, جی بالکل درست. یہ جمہوریت کے بڑے چیمپئن ہیں نا, بڑی بڑی اخلاقی باتیں کرتے ہیں. میں تو کبھی نہیں کرتا, ان کا کمپیریزن ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن یہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب. اور یہ بھول جائیں کہ زرداری صاحب کیا سوچیں گے. زرداری صاحب مفاہمت, یہ انقلاب. نواز شریف صاحب انقلاب, نواز شریف صاحب مفاہمت. گڈ کاپ بیڈ کاپ.